کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور اگر بے شک زمین میں موجود تمام درخت کلمے ہوں اور سمندر اس کی سیاہی اور اس کے بعد 7 سمندر اور، تو نہیں ختم ہوں گے اللہ کے کلمات، بے شک اللہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ نہیں ہے تمہارا پہلی دفعہ پیدا کرنا اور نہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنا مگر مثل ایک ہی جان کے، بے شک اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 اور 28 آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اور ترجمہ ہوا ہے۔ ان دونوں آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور آپ کی تعریف و مدح، آپ کی تمام صفات، ان کا لامحدود ہونا بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت بھی لامحدود ہے، اللہ کی تعریف اور حمد بھی لامحدود ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ثنا اور مدح بھی لامحدود ہے۔ رب کائنات کی ایک ایک صفت، اس کی کوئی حد کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کی لامحدودیت کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر یہ انداز اختیار کیا گیا ہے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے ایک فرضی مثال دی گئی ہے کہ فرض کر لو، ایسے ہی سوچ لو کہ دنیا جہان میں جتنے درخت ہیں تمہارے خیال تصور میں آ سکتے ہیں، یہ سارے کے سارے کاٹ کر کے ان کی کلمیں بنا لی جائیں، اور دنیا جہان میں جتنا پانی تمہارے تصور میں ہے یہ سارا پانی سیاہی بنا لیا جائے، پھر صرف اتنا نہیں بلکہ اس کو 7 گنا اور بڑھا دیا جائے، پھر ان کلموں سے اللہ کی تعریف، اللہ کی مدح، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا لکھنا شروع کر دی جائے، تو یہ ساری سیاہی ختم ہو سکتی ہے، یہ سارے قلم ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، لیکن ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک چیز جتنی زیادہ ہو بہرحال آخر اس کی ایک حد ہے، وہ محدود ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات لا محدود ہے۔ محدود کے اندر لا محدود آ ہی نہیں سکتا۔ ایک چیز جتنا زیادہ ہو پھر بھی آخر اس کی ایک حد ہے، کہیں نہ کہیں جا کے اس کا اینڈ ہونا ہے، کہیں نہ کہیں جا کے اس نے ختم ہونا ہے، لیکن ایک وہ چیز ہے جس کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں، نہ ازل سے نہ ابد، شروع اور آخر کسی لحاظ سے بھی کوئی انتہا اس کی ہے ہی نہیں، تو لا محدود چیز محدود کے اندر کیسے آ سکتی ہے؟ اس لیے یہ پانی بھی آخر اس کی ایک حد ہے، ان درختوں کے کلموں کی بھی آخر ایک حد ہے، لیکن رب کائنات کی ذات و صفات لا محدود ہیں، اس لیے ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا ولو، قرآن مجید کے اندر یہ لو کا لفظ فرضی مثال کے لیے ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فرض کر لو کہ اگر اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی زمین و آسمان میں معبود ہوتا، کوئی اور خالق مالک اللہ کے برابر کی قوت
اور ہوتی فرض کر لو تو پھر زمین و آسمان کا نظام ضرور بگڑ جاتا۔ جب دو طاقتیں کہیں برابر کی ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں جا کے کبھی نہ کبھی ان کا آپس میں آراء کا اختلاف ہوتا ہے، ٹکراؤ آتا ہے، تو پھر اس میں نظام بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کسی گھر کے نظام کو ٹھیک رکھنے کے لیے بھی دو برابر کی اتھارٹیاں نہیں ہونی چاہیے کہ جو دونوں کہیں کہ جی ہماری مرضی چلے گی، بلکہ ایک اعلیٰ ہو دوسرا محتاط ہو، ایک سربراہ ہو تو دوسرا اس سے چھوٹا سمجھے اپنے آپ کو۔ ایسے ہی کسی ادارے کو سمجھ لیں، کسی ملک کو سمجھ لیں، کسی معاشرے کو سمجھ لیں، کسی سوسائٹی کو سمجھ لیں، جب تک امیر نہیں ہوگا، کوئی بڑا نہیں ہوگا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اعلان فرمایا تھا، لا اسلام الا بالامیر، امیر کے بغیر اسلام کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ اسلام کے اندر امیر کا تصور ہے، 3 آدمی سفر پہ بھی جا رہے ہو تو اپنے میں سے ایک کو اپنا امیر بنا لو۔ یہ جماعت ہے، سفر پہ جا رہے ہیں، چاہے کہ وہ دنیا کا سفر ہی کیوں نہ ہو، جی ہمارے اس سفر کے اندر فلاں بندہ ہمارا امیر ہے، اب یہ جو فیصلہ کرے گا اس کے مطابق ہم چلیں گے، یہ چاہے گا ہم سے رائے لے گا، نہیں چاہے گا نہیں لے گا، اگر رائے لے گا رائے تو ہم رائے دینے کے پابند ہوں گے، اپنی رائے کو منوانے پر اصرار۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر، اسی طریقے کے اندر محلے کے اندر، گاؤں کے اندر، بستی کے اندر، شہر کے اندر اب نظام چلے گا، لا اسلام الا بالامیر وطاعت الامیر واجبۃ، اور امیر کی اطاعت واجب ہے۔ تو اس لیے یہاں بھی کہا گیا ہے ولو، یہ لو فرض کی مثال دینے کے لیے، بالفرض والمحال، ایسا اگر تصور ہی کر لو کہ سارے درخت کلمے بن جائیں اور سارے پانی سمندر بن جائیں، پھر ان کو 7 گنا بڑھا لو، پھر لکھنے والے لکھتے رہیں، تب بھی یہ قلم ختم ہو جائیں گے، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے کلمات، رب کائنات کی مدح و ثنا، اللہ کی صفات کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ ولو ان ما فی الارض، اور اگر بالفرض بے شک جو زمین میں ہے، من شجرۃ سارے درخت، اقلام یہ کلمے ہو جائیں، والبحر یمدہ اور سمندر اس کی سیاہی ہو جائے، من بعدہ 7 ابحر اور اس کے بعد 7 گنا سمندر اور بھی سیاہی ملا لی جائے، تب بھی ما نفدت کلمات اللہ، پھر بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اس لیے قرآن مجید میں اور جگہ پر آتا ہے تمہارے پاس جو ہے یہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے پاس والی چیز پر بھروسہ، اعتماد، عقیدہ نہ رکھا کرو، اللہ کے خزانوں پر نگاہ رکھا کرو کہ میرے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس یہ چیز ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاس جو خزانے ہیں ان پر بندے کی، مومن کی نگاہ ہونی چاہیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، عزیز غالب ہے، زبردست ہے۔ جب کوئی فیصلہ، کوئی حکم کچھ کرنا چاہتا ہے تو کوئی اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتا، یہ اس کی صفت عزیز ہے، لیکن وہ کرتا وہ ہے حکیم، جو حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ حکیم ذات ہے اور حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ باقی لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنے سارے انسان کب سے آدم علیہ السلام تھے، قیامت کب آئے گی، کتنے انسان مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، مٹی سے پتہ نہیں کیا کچھ اور چیزیں پیدا ہو جائیں گی، انسانوں کو درندے کھا گئے، پرندے کھا گئے، پھر درندوں پرندوں کو فلاں چیزیں کھا گئیں، پھر ان کو فلاں چیزیں کھا گئیں، یوں مٹی در مٹی در مٹی، تو یہ اللہ پاک کیسے دوبارہ ان کو بنائے گا؟ یہ تو عقل نہیں مانتی۔ تو قرآن مجید نے کئی جگہ پر سمجھایا ہے کہ جب اللہ پہلی دفعہ بغیر کسی مادے، نمونے، نقشے کے اتنی انسانیت کو بنا سکتا ہے تو دوبارہ بنانا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ تو تم سب کا پہلی دفعہ بنانا
اور تم سب کا دوبارہ بنانا اللہ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے پہلی دفعہ بھی انسان ایک کو بنانا وہ آسان، دوبارہ بھی انسان ایک کو بنانا وہ آسان، تو سب کو بنانا بھی اللہ کے لیے ایسا ہی آسان ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم، نہیں ہے تمہیں پہلی دفعہ بنانا اور نہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنا، الا کنفس واحدہ، مگر مثل ایک جان کو پیدا کرنے کے۔ رب نے تو کون کہنا ہے، ہو جا، اسی وقت ہو جائیں گے۔ فرشتے نے صرف سور پھونکنی ہے، حدیث میں بڑی تفصیل سے آتا ہے، فرشتہ صرف سور پھونکے گا، پہلی دفعہ سور پھونکے گا، تمام جاندار یکدم مٹ جائیں گے، سب ختم، اور 40 سال دنیا کے لحاظ سے درمیان میں وقفہ گزرے گا، پھر دوبارہ سور پھونکے گا، تو جہاں جہاں جو انسان جیسے زمین میں جہاں دفن ہوا، جہاں اس کی ذرات، اللہ کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ کسی انسان کو درندوں نے کھایا، پرندوں نے کھایا، درندوں پرندوں سے کتنی شکلوں میں منتقل ہوتا رہا، کن کن چیزوں میں بدلتا رہا، اللہ سارا جانتا ہے۔ تو فرمایا سارے کے سارے دوسری دفعہ سور پھونکنے سے فوراً کھڑے بھی ہو جائیں گے اور خود بخود چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے میدان محشر میں جمع بھی ہو جائیں گے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف فرشتہ سور پھونکے گا، اس سے یوں ہو جائے گا۔ ان اللہ سمیع، بے شک اللہ سننے والا ہے۔ ہم سننے میں آلات کے محتاج ہیں، رب کائنات سننے کے لیے کسی آلے کا محتاج۔ ہم تو کان ہیں تو سنتے ہیں، وہ جی فلانے کے اب کان بند ہو گئے، اب وہ سن نہیں سکتا، بہرا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سننے کے لیے کانوں کی محتاج، دیکھنے کے لیے آنکھوں کی محتاج نہیں ہے۔ سمیع، اللہ سننے والا ہے، بصیر، اللہ دیکھنے والا ہے، ہمارے ہر قول کو سن رہا ہے اور ہمارے ہر حال کو اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ ہمیں اس کا عقیدہ اور یقین پکا پختہ اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے۔